اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین محترم، رمضان سے قبل آپ کے سامنے ایک موضوع شروع کیا ہوا تھا اور اس موضوع میں بہت زیادہ وسعت ہے، اور اگر ہم سمجھیں تو واقعی ہمارے لیے ہماری جو مشکلات ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ہمیں پیش آتی ہیں، اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے ان تمام مسائل کا ہمیں حل ملتا ہے کہ جن کی وجہ سے بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں۔ یعنی موضوع کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمارے مسائل کا حل، یہ موضوع ہے، اور اس موضوع کی کئی شاخیں ہیں۔ ان میں سے ایک شاخ جو آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ حقوق العباد کے حوالے سے تھی کہ ہماری پریشانی کا ایک سبب اس کا یہ بنتا ہے کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتے تو ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سامعین محترم، اس حوالے سے یہ بات بھی ہم آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق وہ ہماری اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، اور کچھ تکلیفوں اور پریشانیوں کا تعلق وہ حکومتوں کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور کچھ تکلیفیں اور پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق وہ ہماری انفرادی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو آخر ذکر ہے کہ وہ مسائل کے جن کا تعلق ہماری انفرادی زندگی کے ساتھ ہے، ان مسائل کو، ان مشکلات کو دور کرنا وہ ہمارے پاس میں ہے، اور اس کے لیے نہ کسی بڑے سرمایے کی ضرورت ہے، اس کے لیے نہ کسی بڑی اجتماعی قوت کی ضرورت ہے، بلکہ صرف تھوڑا سا ہم اپنے آپ پر ضبط کر کے، اپنے آپ پر کنٹرول کر کے ہم اپنی عادات کو بدل سکتے ہیں، اور عادات کو بدلنے سے ہی ہماری یہ تکلیفیں اور پریشانیاں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ بڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اپنی عادات و خصائل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے کتنی ہی معاشرے کی ایسی رسومات ہیں، کتنی ہی معاشرے کے ایسے رواج ہیں کہ جن سے ہم صرف اپنی عادات کو بدلنے سے ہی ہم ان سے چھٹکارا اور نجات پا سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے دلائل کے ساتھ اور حدیث کی روشنی میں اس سے قبل آپ کے سامنے تفصیلاً ذکر کیا۔ اب اس کا دوسرا پہلو یا دوسری شاخ یا وہ دوسری وجہ جس کی وجہ سے ہماری انفرادی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وقت کی صورت میں جو ایک نعمت دی ہے، ہم اپنے اس وقت کو ضائع کرنے والے بن جاتے ہیں۔ وہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں ان صلاحیتوں کے ضائع ہونے پر کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ مسائل کیسے ہوتے ہیں؟ یہ مسائل وہ معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں، یہ مسائل وہ گھر کی ٹینشنیں، الجھنیں اور لڑائیوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جن کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی وہ ایسی کون سی نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم ضائع کر رہے ہیں اور ہمیں ان کا شعور بھی نہیں ہے، ہمیں ان کا شعور نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا چھوٹا سا فرمان ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے حسن اسلام یہ ہے، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ وہ تمام
چھوڑ دے۔ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ جس دین کو وہ ماننے والا ہے اس میں اس کی تصویر کیسے خوبصورت نظر آئے گی کہ جب وہ تمام ان باتوں کو چھوڑ دے کہ جو غیر ضروری ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی وہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ ہماری کتنی ایسے غیر ضروری کام ہیں کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو ان کو چھوڑنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم اپنا کتنا وقت وہ نہ سمجھتے ہوئے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ جس صورت میں دوستوں کے ساتھ فضول بیٹھنے کی صورت میں 2-2 3-3 گھنٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہیں، لاجانی بے مقصد باتیں کر رہے ہیں، اور ہماری ان محفلوں میں ہم ثواب کی جگہ گناہ زیادہ کما رہے ہوتے ہیں۔ کس صورت میں؟ جھوٹ بولنے کی صورت میں، دوسروں کی غیبت کرنے کی صورت میں، دوسروں کی تحقیر کرنے کی صورت میں، اور اسی طرح ہنسی ٹھٹا اور مذاق کرنے کی صورت میں، دوسروں کا مذاق اڑانے کی صورت میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال کرتے ہوئے، اور یقین کیجئے کہ اگر اس کے لیے نشے کا لفظ بولا جائے نا تو وہ پورا اس پر ثابت آتا ہے کہ یہ جس نشے کا ہم شکار ہو چکے ہیں، اس نشے نے ہمارے شب و روز کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ ایسی عادت اس کی پڑ گئی ہے، ایسا یہ نشہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی وہ چیز کہ جس کو چھوڑنا بندے کے لیے مشکل ہو جائے۔ اندازہ لگا لیجیے، خود دیکھ لیجیے کہ ایسا یہ نشہ ہمیں لا گیا ہے، جوان کیا، بوڑھے کیا، بچے کیا، سب اس کا شکار ہے۔ یہاں تک کہ بچے جو اسکول جانے والے ہوتے ہیں، انہیں بھی جو کھانے کے لیے والدین پیسے دیتے ہیں وہ اس کے لیے چیز دے کے نہیں کھاتے، اس کو جمع کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کو اکٹھا کر کے اپنے موبائل کا پیکٹ کروا لیتے ہیں۔ اس پیکٹ کے بغیر ان سے نہیں رہا جاتا۔ کھانے پینے کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اس نشے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ساری رات اگر والدین نہ منع کریں تو بچے ساری رات وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے رہتے ہیں، نیٹ کا استعمال کرتے رہتے ہیں، فیس بک کا استعمال کرتے رہتے ہیں، اور ایسے غیر محسوس انداز سے یاد رکھیے کہ اس کا اثر وہ ہمارے دماغ پر پڑتا ہے کہ جس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا، اور پھر اس کا اثر وہ معاشرے میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اس صورت میں کہ چھوٹے بچے ہیں کہ ایسے انداز سے اپنے والدین کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ والدین ان کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، بڑوں کا ادب اور احترام ان کے ذہنوں سے ختم ہو گیا ہے۔ انہیں اس بات کی کوئی قدر نہیں، انہیں اس بات کی کوئی قدر نہیں کہ ہم نے بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے۔ ذرا چند سال پیچھے چلے جائیے کہ جب کوئی بڑا کسی گھر میں داخل ہوتا تو چھوٹے اس کے لیے کھڑا ہو کے اس کے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ادب تھا۔ بڑے بھی ان کو دعائیں دیتے تھے بچوں کو۔ بچوں کے دل میں بڑوں کا ڈر اور رعب ہوتا تھا، اور دیکھ لیجیے کہ موجودہ دور میں یہ سارا ڈر اور رعب ختم ہو گیا ہے، اور اس سے بڑھ کر نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے سے شرم اور حیا وہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ پہلے لوگ گھروں کی دیواریں بلند کرتے تھے کہ باہر سے کوئی جھانک نہ سکے، کوئی دیکھ نہ سکے، لیکن اس سوشل میڈیا کے استعمال نے وہ سارے پردے بھی ختم کر کے رکھ دیے، سارے پردے ختم کر رکھ دیے۔ آپ واٹس ایپ پہ کال کر رہے ہوتے ہیں، لائیو کال کر رہے ہوتے ہیں، جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کس حالت میں ہیں وہ آپ کی ساری حالت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کسی قسم کے کوئی پردے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اتنا اس کا غیر ضروری استعمال وہ ہمارے معاشرے میں ہو گیا ہے کہ جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے وہ احساس بھی معاشرے میں ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پہلے اگر کسی گاؤں میں کسی محلے میں کوئی فوتگی ہو جاتی تھی تو اس کا اثر اور اس کے غم میں وہ سارا محلہ اور سارا گاؤں شامل ہوتا تھا، سارا محلہ سارا گاؤں شامل ہوتا تھا، اور پتہ چلتا تھا کہ فلاں گاؤں میں واقعی فوتگی ہوئی ہے۔
لوگ جتنی خوشی کی تقریبات تھی وہ ساری ختم کر دیتے کہ جناب ہمارے گاؤں میں فوتگی ہو گئی ہے. لیکن اب دیکھ لیجئے کہ شاید وہ جس گھر میں مرگ ہوا ہے یا فوتگی ہوئی ہے صرف انہیں پتا ہوگا کہ ہمارے گھر میں فوتگی ہوئی ہے. باقی گاؤں والوں کو، باقی محلے والوں کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. وہ شاید جنازے میں شرکت کرنے تک کی حد تک تو شامل ہو جائیں، لیکن جنازے کے بعد اپنے گھروں میں جا کر وہ اپنی دنیا میں، اپنی رنگینیوں میں اسی طرح کھو جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر نہ عمل کرنے کا نتیجہ ہے. کیا خوبصورت انداز سے آپ نے فرمایا کہ میں نے حسن اسلام المرء. اب اس حدیث کی روشنی میں یقین کریں کہ اس حدیث کی روشنی میں یا اس آئینے میں ہماری تصویر بڑی گندی ہے. اجتماعی طور پہ ہماری تصویر بڑی گندی ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں پورے نہیں اتر رہے. آپ نے تو 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے ہماری رہنمائی فرما دی تھی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بندہ وہ اسلام سے کتنی محبت کرنے والا ہے، یا اسلام پر وہ کتنا عمل کرنے والا ہے، یا اسے دیکھ کر اسلام کی کیسی خوبصورت تصویر نظر آتی ہے، تو یہ دیکھ لو کہ وہ غیر ضروری کاموں سے کتنا بچنے والا ہے. دیکھ لو کہ وہ غیر ضروری کاموں سے کتنا بچنے والا ہے. غیر ضروری کام، وہ کام جن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے مشاغل میں آپ پڑے ہوتے ہیں، کہیں کوئی میلہ کھیلا آئے تو بھاگ کے سارے چلے جاتے ہیں، رش ہوتا ہے. مؤذن بیچارہ 5 وقت اذان دیتا ہے لیکن اس کے اعلان کی کوئی پرواہ نہیں ہمیں ہوتی ہے. رمضان میں رونق بڑھ جاتی ہے لیکن رمضان کے جاتے ساتھ ہی دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا ہماری مسجدیں ویران نہیں ہو جاتی. اور بعض اوقات اذان دینے والا اور جماعت کرانے والا وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کاش جلدی سے تیسرا بندہ آ جائے، ہم وقت پر جماعت کرا لیں. یہ وہ ہمارے معاشرے کی اصل تصویر ہے کہ جس کے بارے میں ہم کبھی پریشان نہیں ہوتے. ہم بابا کو بلے بلے کر کے مولوی صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا یہ کہہ کر مسجد سے نکل جاتے ہیں، لیکن عمل کرنے کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ من حسن اسلام المرء، کہ آدمی کا حسن اسلام یہ ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جایا کرو تاکہ فجر کے وقت صبح جلدی جاگا جا سکے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہماری ساری محفلیں، ساری مجلسیں وہ عشاء کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں. یقین کریں اگر کھالیاں ہمارے ڈی روڈ پہ آپ چل پڑے نا تو جتنے ہوٹل ہیں ان میں ساری رونق وہ رات کے وقت ہوتی ہے، اور ساری رات وہ ہوٹل کھلے رہتے ہیں اور ہر ہوٹل پہ رش ہوتا ہے. بیٹھے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، ساری رات سے طرح گزر رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں. اور نتیجتاً آپ کیسے پر یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جو راتوں کو 12-1-2 بجے تک جاگتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سن لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور سویا رہتا ہے تو شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، واضح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے. تو ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن کے کان صبح کے وقت گیلے ہوئے ہوتے ہیں، شیطان انہیں پیشاب کر کے جاتا ہے، لیکن ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم کہتے ہیں خیال نیند نہیں پوری ہوتی، کوئی اٹھانا چاہے تو پھر بھی نہیں اٹھتے، پھر بھی نہیں اٹھتے. یاد رکھ لیجیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے. کتنے ہم میں سے بیٹھے ہیں جنہوں نے فجر کی نماز کو نہیں پڑھی؟ تو غور کر لیا کریں آئندہ کے بعد کہ آپ کے فرمان کے مطابق شیطان ہمارے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں، خوش ہوتا ہے اچھا سویا رہا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی والے سے دوسرا فرمان وہ آپ کے سامنے اس سے قبل بھی پیش کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں پر غنیمت جانو کہ 5 اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کو غنیمت جانو. کیا مطلب کہ ان کی قدر کرو، قدر کرو، ان کو ضائع نہ ہونے دو. قدر نہ کی تو اپنا نقصان کر بیٹھو گے. اور یہ 5 نعمتیں وہ ایک دفعہ ملتی ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا ارشاد فرمایا
کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. بڑی نعمت ہوتی ہے جوانی کی, یقین کیجئے بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت میں جب بندے کو یہ نعمت ملتی ہے, اس وقت بندہ اگر مالک کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے نا, تو اس کو شیوہ پیغمبری کہا گیا ہے. پیغمبروں کے برابر ایک قسم کا کہا گیا ہے کہ اس کی عبادت ایسے ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام عبادت کرتے ہیں. جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے. جب بندہ پورے جوبن پر ہو, اسے پورا اختیار ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے, لیکن وہ نہیں کرتا, اللہ کے آگے سجدہ دیتا ہے, اللہ کی نافرمانی, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتا ہے, تو یہ عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. اسی طرح فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ تعالیٰ کی دوسری وہ چیز کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ غفلت کا شکار ہے, وہ صحت ہے. اللہ کی اس نعمت کی ہم قدر نہیں کرتے, اس نعمت کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے. اچھا ایمانداری سے بتائیے, کیا کبھی ہم میں سے کسی کی زبان سے یہ الفاظ نکلی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے صحت اور تندرستی عطا کی ہے. یا اللہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں, میں خود چل پھر سکتا ہوں, میں خود دیکھ سکتا ہوں, میں خود سن سکتا ہوں, میں ساری حرکات خود کر سکتا ہوں, کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت اور تندرستی عطا کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو اللہ کی اس نعمت کی قدر کیجیے. انشاءاللہ اس موضوع کو ہم مزید آگے لے کر چلیں گے. صحت کے حوالے سے نفسن کے فرامین انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے جمعے پہ پیش کروں گا. اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ نے فارغ وقت دیا ہوا ہے, اپنے اس وقت کی قدر کیجیے. اس سے قبل کہ آپ کی حالت یہ ہو جائے کہ آپ اتنے مصروف ہو جائیں کہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں کہ جناب میرے کو تو ٹائم نہیں کوئی. بھائی اتنی مصروفیت ہے, سویرے اٹھی جا راتی ہے تو منجی جا کے پڑھ لینا, پھر پتہ لگ جائے رات ہو گئی ہے, رات ہو گئی ہے. اتنی مصروفیت, دکان پہ جانا, دوستوں سے ملنا, یہ کرنا, وہ کرنا, بچوں کو اسکول لانا چھوڑنا, اتنی مصروفیت ہوگی کہ رات کو جب چارپائی پہ لیٹتا ہوں نا تو پتہ چلتا ہے کہ رات ہو گئی ہے. تو اس سے پہلے اگر اللہ نے آپ کو فرصت کے لمحات دیے تو ان کی قدر کیجیے, ان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریے. اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اپنی تنگستی سے پہلے خوشحالی کو غنیمت سمجھو. اللہ نے اگر مالی طور پر آپ کو طاقت, قوت اور صلاحیت دی ہے, مالی طور پر مضبوط کیا, تو اس پر بھی اللہ کا شکر کیجیے. ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ ہمیں مال عطا کرتا ہے, زیادہ دولت عطا کرتا ہے, تو اس مال اور دولت کے نشے میں آ کر بعض اوقات ہم اللہ کے باغی اور نافرمان بن جاتے ہیں. سامعین محترم, یہ الفاظ یاد رکھنے ہیں کہ دولت ایک ایسا نشہ ہے کہ جب بندہ اس نشے میں آتا ہے اور اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے, تو پھر اس نشے سے وہ اسی وقت باہر نکلتا ہے کہ جب اس کو موت آ جاتی ہے. اس سے پہلے اس نشے کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے رک جائے. آپ دیکھ لیجیے جتنے بھی بڑے یاش ہیں, یہ جو بدکار ہوتے ہیں, یہ جو شراب پینے والے ہوتے ہیں, آپ دیکھ لیجیے کہ جن کو عادت پڑ جاتی ہے نا ساری زندگی, ان کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس دولت کا یہ نشہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حالت میں رکھا ہے, جتنی حالت میں بھی رکھا ہے. وہ اس سے قبل کہا تھا, بیان کیا تھا کہ اللہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے, اور جو اللہ کی تقسیم میں راضی ہو جائے, یاد رکھیے کہ وہ مطمئن رہتا ہے ساری. اور جو گلے شکوے کرتا ہے نا, اللہ نے مجھے دیا کہ ہے, میرے کو ہے کہ ہے, اور ساری زندگی پھر روندے ہی رہتا ہے, روتے رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تنگدستی آنے سے پہلے یہ جو مالداری اللہ نے تمہیں عطا کی ہے, اس کی قدر کرو. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. پہلے جو موت کا بلاوا آ جانا ہے نا, موت کا حکم آ جانا ہے, پھر کہانی میں بھی جانی ہے. پھر وہ جب جان نکلنے کا وقت آتا ہے, جیسے جب فرعون کو پانی میں غرق ہوا, اس وقت وہ کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. اللہ نے کہا نا,
ہوں ویلا لنگ گیا ٹھیک ہے جب ویلا لنگ گئے نا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا رہا تو آپ نے فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو تو سامنے محترم یہ وہ 5 چیزیں کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ان کی قدر کرو اور یقین کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ 2 فرمان آپ کو سنائے ہیں کوئی بڑی تفصیل نہیں بتائی کوئی مشکل نہیں بتائی کہ جن کا سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو آج سے تہیہ اور ارادہ کر لیجئے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں فرامین پر عمل کرنا ہے تو یقین کیجئے میں پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ خود اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں کاموں سے اپنے آپ کو روک کے رکھیے اور یہ 5 چیزیں جن کی قدر کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے ان کی قدر کیجئے اللہ تعالی ہم سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا آسان بنائے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو کھول دے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ